پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا. ملک میں پہلا روزہ اتوار 2 مارچ کو ہوگا. چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے پریس کانفرنس میں کہا ملک میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. تمام زونل کمیٹیوں نے بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کیا. سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ گیا. سعودی سپریم کورٹ کا اعلان. سعودی عرب میں پہلا روزہ ہفتہ 1 مارچ کو ہوگا. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دیگر ایشیائی ممالک میں بھی پہلا روزہ ہفتہ 1 مارچ کو ہوگا. انڈونیشین حکومت کا بھی ہفتے کو روزہ رکھنے کا اعلان. بھارت، ملائیشیا، برونائی اور سری لنکا میں بھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا. پہلا روزہ اتوار 2 مارچ کو ہوگا. UAE، قطر، بحرین، عمان اور کویت میں بھی چاند نظر آ گیا. سپریم کورٹ آئینی بینچ میں 5 نئے ججز کا اضافہ ہو گیا. جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس شکیل احمد، جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صلاح الدین پنہور آئینی بینچ کا حصہ بن گئے. دوسری جانب جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی. غضنفر علی خان، طارق محمود باجوہ، عنبر گل، تنویر احمد شیخ کے ناموں کی منظوری دے دی گئی. 4 ججز کو 1 سال کے لیے ایڈیشنل جج لاہور ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا. نوشہرہ کے مدرسہ دارالعلوم اکوڑا کھٹک میں خودکش حملہ. مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حامد الحق سمیت 5 افراد شہید، 20 زخمی. حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا ہدف جامعہ حقانیہ کے سربراہ مولانا حامد الحق ہی تھے. دھماکہ اس وقت مسجد کے خارجی راستے پر کیا گیا جب مولانا حامد الحق رہائش گاہ کے لیے جا رہے تھے. نوشہرہ کے ہسپتالوں سمیت پشاور کے لیڈ ریڈنگ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ. طبی عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت. صدر مملکت کی نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ دھماکے کی شدید مذمت. صدر مملکت کا دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف کا نوشہرہ دھماکے میں مولانا حامد الحق کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار. وزیر اعظم کی تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی بھی واقعے کی مذمت. متعلقہ حکام سے افسوسناک واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں امریکی اسلحہ افغانستان اور امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے. اس معاملے پر پاکستان کا کوئی موقف نہیں. پاک امریکہ دیرینہ تعلقات سے جڑے ہیں. افغانستان میں چھوڑ کر گئے امریکی جدید ہتھیار دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں. یہ ہتھیار پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں جن پر تحفظات ہیں. 8 پاکستانی امریکہ سے جلا وطن ہو کر پاکستان پہنچے. پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تحقیق میں تعاون کا تاریخی معاہدہ. وزیر اعظم نے کہا پاکستانی معیشت کی مضبوطی میں سی پیک کا کردار اہم ہے. اسپارکو کا قیام 1961 میں ہوا تاہم خلائی شعبے کی ترقی پر توجہ نہیں دی گئی. خلائی شعبے میں چین کے ساتھ ہونے والا معاہدہ مضبوط دوستی کا عکاس ہے. خلائی شعبے کی ترقی کے لیے چین کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں. صدر شی جن پنگ کا وژن دونوں ممالک کے لیے اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعظم سے نئے وفاقی وزرائے مملکت اور مشیروں سمیت وفاقی کابینہ کے اراکین کی ملاقات. ملک کی معاشی صورتحال اور سیاسی امور پر گفتگو. وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے نئے ارکان کے اعزاز میں اشائیہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آپ سب کا انتخاب آپ کی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا. ہم سب اللہ تعالیٰ اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں. شرکاء نے حالیہ معاشی ترقی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا. پی ٹی آئی کی 9 مئی جوڈیشل کمیشن کیس کے سماعت ملتوی. آئینی بینچ نے تحریک انصاف کو مزید دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دے دی. جسٹس جمال خان مندقیل نے ریمارکس دیے کس قانون کے تحت جوڈیشل کمیشن بنائے. آپ نے درخواست میں لکھا ہے 9 مئی کو درجنوں لوگ مارے گئے. کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ نہیں لگایا. وکیل پی ٹی آئی حامد خان نے کہا انکوائری جوڈیشل کمیشن کرے گا تو اموات کا پتہ چلے گا.
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है पीटीआई क़यादत पर तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली है। हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं। कल उन्होंने काबीना में वजीरों का एक जुर्मट शामिल किया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। लोग इस मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। नैब की जानिब से जो तफसीलात बताई गई, 40 अरब से जायद का सरमाया इस मुल्क से चला गया। वफाकी काबीना के 12 नए वफाकी वज़रा और 9 वज़राए ममलकत ने हलफ उठा लिया। इन 138 हवेली लखा से मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू ने बतौर वफाकी वजीर हलफ उठा लिया। तवील अरसे के बाद एन 138 को वफाकी वजारत मिलने पर हवेली लखा में जश्न का समा। मियाँ मोइन भट्टू 8 फरवरी 2024 के पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा। नौजवान खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें। नौजवान मुस्तकबिल है मुल्क का। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुल गई हैं। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुल गई। टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। एक साल में स्टॉक मार्केट की 86% ग्रोथ हुई। पूरी दुनिया में हुकूमत और ताजिर बरादरी मिलकर काम करती है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। हमेशा बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर भी बड़ी होती है। गंदम मौजूद है, किल्लत और ख़राब होने का खदशा नहीं। ख़वातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटर्स लेकर आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 2 मार्च से होगा। दरखास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट के इजरा तक मुकम्मल ऑनलाइन होगा। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा कि 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मंसूबे शुरू किए। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मसला है। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं है। हर मंसूबे का बताने के लिए दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जाती।